السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 10 پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز یا سیاسی ادارے۔ اس چیپٹر کی آؤٹ لائن کو دیکھتے ہوئے ہم درج ٹاپکس پڑھیں گے۔ نمبر 1 دیہی پنجاب کے سیاسی اداروں کا تعارف۔ دیہی پنجاب میں کون کون سے سیاسی ادارے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 سیاسی اداروں کے وظائف یا اہمیت۔ نمبر 3 ایک اچھے قائد یا لیڈر کے اندر کون کون سی خوبیاں یا اوصاف ہیں۔ نمبر 4 ایک معاشرتی تحریک اگر کامیاب ہوگی تو اس کے اندر کون کون سے لوازمات یا شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اینڈ ان دا لاسٹ ون دیہی پنجاب میں سیاسی زندگی کس طرح کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ سیاسی ادارے بیسیکلی کیا ہیں۔ طاقت اور اختیار کی تقسیم کے نظام کو سیاسی ادارہ کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن انڈرلائن کریں۔ وہ ادارہ جو بیسیکلی معاشرے کے اندر طاقت اور اختیار کو تقسیم کرتا ہے سیاسی ادارہ کہلاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سیاسی اداروں کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 سینٹ، نمبر 2 قومی اسمبلی، نمبر 3 صوبائی اسمبلی۔ سینٹ جس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے، قومی اسمبلی ایوان زیریں۔ قومی اسمبلی وفاقی سطح پہ ہوتی ہے جبکہ صوبائی اسمبلی چاروں صوبوں کی سطح پہ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن، سیاسی پارٹیاں، انتخابات، پولیس اسٹیشن، فوجی مراکز، عدالتیں، جیلیں، کورٹ کچہریاں، یونین کمیٹیاں، یہ تمام تر چیزیں سیاسی اداروں کی مثالیں ہیں۔ پھر اگر اس کی فرسٹ 2 لائنز کی ریڈنگ کریں، سیاسی ادارے معاشرے میں معمولات کا نظام نافذ کرتے ہیں کہ سیاسی ادارے بیسیکلی کسی بھی معاشرے کے قوانین بناتے ہیں اور جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم کہلائے گا اور ان کو اس چیز پہ سزا دی جاتی ہے۔ اور اس طرح معاشرے کے اندر ہر شخص اپنے معمولات، اپنے قوانین کا احترام کرتا ہے اور جو شخص اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو برے رویے پہ سزا دی جائے گی۔ اس طرح سیاسی ادارے معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس بریف انٹروڈکشن کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے سیاسی اداروں کے وظائف۔ نمبر 1 قوانین کا نفاذ۔ فرسٹ ایئر میں آپ پڑھ چکے ہیں، قوانین سیاسی یا ریاستی ادارے بناتے ہیں اور یہ تحریری شکل میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا قوانین کو بنانا بھی سیاسی اداروں کا کام ہے۔ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل اور مجلس شورا یہ 2 ادارے ہیں جو ہمارے قوانین کو بناتے ہیں اور پھر ان کو اداروں کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 قوانین کی خلاف ورزی کا تعین۔ جو شخص قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے سیاسی اداروں میں پولیس اور عدالتیں ان کو اس کے خلاف سزائیں سناتی ہیں۔ مجرموں کو سزا دینا۔ پولیس کی تفتیش کے بعد جب کسی بھی شخص پہ جرم ثابت ہو جائے تو عدالتیں سزا سنائیں گی اور سزا یافتہ لوگوں کے لیے جیلوں کا نظام قائم کیا جاتا ہے۔ جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دے کے معاشرے کے اندر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 قانون پہ عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی۔ معاشرے کے اندر سزا اور جزا کا نظام موجود ہے۔ جو شخص قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان مجرم پیشہ لوگوں کے لیے سزا ہے اور جو شخص قانون کی تابع داری کرتے ہیں ان کو مختلف انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 6 مؤثر فوج کے نظام کا قیام۔ معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے فوج کا نظام مضبوط ہونا ضروری ہے۔ جتنی زیادہ کسی بھی معاشرے کے اندر فوجی نظام مضبوط ہوگا اس ملک یا اس قوم کا دفاع اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں سیاسی اداروں کا یہ کام ہے کہ فوج کو ہر ممکن سہولت دی جائے۔ نمبر 7 بین الاقوامی تعلقات کا قیام۔ دوسرے ملکوں سے سیاست کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے، تجارت کی غرض سے مختلف قسم کے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں باہمی فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے ریسنٹلی پاکستان میں پاک چین اکنامک کوریڈور جو بنا ہوا ہے، اقتصادی راہداری، اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ ملتا ہے۔
تجارتی معاہدے کیے جاتے ہیں دوسرے ملکوں سے کہ ہم خاص شرائط کے تحت آپس میں چیزوں کا لین دین کرتے ہیں۔ معاشرتی ضروریات کی تسکین، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک تو یہ عوام کو تحفظ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، انسانوں کو عزت جان مال کا تحفظ فراہم کرنا سیاسی اداروں کا کام ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں۔ ایمبیسڈرز باہر کے ملکوں کے ہمارے ہاں کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایمبیسیز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ ہر ملک کا سفیر پاکستان میں کام کرتا ہے، اور اسی طرح سیاسی اداروں کے ماتحت پاکستان کے جو ایمبیسڈر یا سفیر ہیں وہ دوسرے ممالک میں ہمارے وطن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ لاسٹ پہ آتا ہے خارجی پالیسی کا تعین۔ ملک کی داخلی و خارجہ پالیسی، ان دونوں چیزوں کو بنانا سیاسی اداروں کا کام ہے۔ یہاں تک ایک لانگ کوسچن کمپلیٹ ہوا ہے۔ سیاسی ادارے سے کیا مراد ہے؟ سیاسی ادارے کے وظائف بیان کیجیے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔